الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج میں آپ کو ایک ایسے عالم کے متعلق بتانے والا ہوں جو ہمارے ہی ہندوستان کے ایک عالم دین تھے اور جن کی وفات ابھی اسی ہفتے میں ہوئی ہے، جو یہ اتوار گیا ہے 4 تاریخ کو، جو اتوار تھا، سنڈے تھا، 4 مئی۔ تو 4 مئی دوپہر ظہر کے بعد 2:30 بجے ایک افسوسناک اور دردناک خبر موصول ہوئی کہ حضرت مولانا غلام محمد بستانوی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ تمام ساتھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو علماء حیات ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو علماء حیات ہیں ان کے لیے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام علماء سے ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بلا اور مصیبت سے ہمارے علماء کی، اکابر کی اور بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مولانا کون تھے۔ آج آپ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ آپ سن رہے ہیں نا بھائی تمام ساتھی؟ ہاں، آگے آ جائیں تمام ساتھی اور غور سے سنیں۔ یہ کسی فلم کی اسٹوری نہیں ہے، یا کسی ہیرو کی اسٹوری نہیں ہے، یا کسی کرکٹر کی کہانی نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی داستان ہے، نہ یہ کوئی افسانہ ہے، نہ کوئی یہ کہانی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ ایک عالم دین جو 1 جنوری 1950 سورت کوساڑی کے اندر پیدا ہوئے، 1950 کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور 2025 4 مئی کو آپ کی وفات ہوئی، تو اس حساب سے آپ کی عمر 75 سال کے قریب ہوتی ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام محمد اسماعیل ہے۔ پہلے آپ کوساڑی میں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ وستان ایک گاؤں ہے وہاں پر منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فلاح دارین ترکیسر میں تعلیم حاصل کی، جو گجرات کے اندر بہت بڑا ادارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، اور بد نظروں کی بد نظری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ 1972 میں مظاہر سہارنپور تشریف لے گئے، اور 1973 میں آپ نے مظاہر سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ شیخ زکریا رحمہ اللہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت شیخ زکریا وہ شخصیت ہیں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے۔ یہ جو فضائل اعمال آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ انہی کی ہے۔ یہ جو فضائل اعمال آپ کے پاس دیکھو سامنے رکھی ہوئی ہے، یہاں پر پہچان رہے اس کتاب کو؟ ہاں، یہ کتاب وہ ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تحریر فرمایا، اور اس کتاب میں جو اتنی ساری احادیث مبارکہ ہیں ان تمام کو آپ نے ہی جمع فرمایا۔ تو حضرت مولانا غلام محمد بستانوی رحمہ اللہ شیخ زکریا سے بیعت ہوئے، لیکن 1982 کے اندر حضرت شیخ زکریا کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ قاری صدیق صاحب بانوی سے بیعت ہوئے۔ اس کے بعد آپ جب قاری صدیق صاحب بانوی کا انتقال ہو گیا
तो फिर हज़रत मौलाना यूनुस जौनपुरी रहमहुल्लाह जो मज़ाइलुम सहारनपुर के शेख थे, उनसे आप बैत हुए और उनसे आपको खिलाफत भी मिली। तो इतने सारे बुज़ुर्गों की दुआ आपके साथ थी। इन्हीं दुआओं की बदौलत और इन्हीं दुआओं का वसीला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम अता फ़रमाया। तो आप जब 1973 के अंदर फ़ारिग हो गए तो आपने 7 साल कंथारिया में, दारुल कंथारिया जो मदरसा है, वहाँ पढ़ाया। उसके बाद 1980 के अंदर आपने इस इदारे को कायम फरमाया जिसका नाम आज जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ, महाराष्ट्र के अंदर ये मदरसा है। तो 1980 के अंदर आपने इस इदारे को कायम फरमाया, और जब आपने इस इदारे को कायम फरमाया तो इस इदारे में 6 बच्चे और एक उस्ताद थे, हाफिज़ इसहाक़ साहब जो आपके भाई हैं, वही उस्ताद थे। एक उस्ताद 6 बच्चे। लेकिन अब उस मदरसे का हाल क्या है? अब उस मदरसे के अंदर 15,000 तलबा तालीम हासिल करते हैं। 15,000 तलबा तालीम हासिल करते हैं। और ये जो मदरसा है ये 100 एकड़ में है। इस वक्त ये जो मदरसा फैला हुआ है, मदरसा है, मेडिकल है, यानी मेडिकल कॉलेज है और मस्जिद है, ये तमाम जो एक मदरसा फैला हुआ है ये तकरीबन 100 एकड़ में फैला हुआ है। आपने जब इस मदरसे को कायम किया तो इस मदरसे से पहले आप गालिबन हज पर गए। तो हज पर जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, या अल्लाह बस मेरे इस काम को कबूल फरमा ले। बस आपका दुआ करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। तो जब इस मदरसे को कायम किया तो आपकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 29 साल थी, सिर्फ 29 साल। और 75 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। तो 75 में से अगर 29 साल निकाले जाएँ तो कितने बचते हैं? बताओ भाई, खामोश बैठो आप तो। 46 साल। कितने? 46 साल। तो 46 साल में आपने इतना बड़ा मदरसा और इतनी मस्जिदें, अभी आपके सामने वो सारी बातें भी आएंगी, और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज सिर्फ 46 साल में आपने बनाया। और 100 एकड़ में मदरसा है। और इस मदरसे से अब तक 30,000 हाफिज़ कुरान तलबा हिफ्ज़ कर चुके हैं और 7,000 तलबा आलिम बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, आगे सुने आप, ये एक मदरसा नहीं बल्कि इस मदरसे के तहत जो मदरसे चल रहे हैं, जो इसकी शाख है, वो 128 है। 128 मदरसे। 128 मदरसे में अगर आप लगाते हैं तो 2 लाख तलबा हैं। मुकम्मल जो तलबा की तादाद है वो 2 लाख तलबा हैं। यानी 2 लाख तलबा आपके ज़ेर निगरानी में तालीम हासिल कर रहे हैं। और 7,000 उस्ताद हैं इन 128 मदरसे के। और तमाम असातिज़ा को लगाए जाए तो 7,000 उस्ताद बैठते हैं। और ये जो मदरसा है, अक्कल कुआ का जो मदरसा है, इस मदरसे में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किचन मौजूद है। किचन समझते हैं ना आप? हाँ, रसोई, जहाँ खाना बनता भी है और जहाँ खाना तलबा को खिलाया भी जाता है। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किचन किस तरह है? ये जो आप सर्च करें, आप यहाँ से जाने के बाद, जुमे के बाद जब आप नमाज़ पढ़ लेंगे जुमे की, घर जाने के बाद, अभी सर्च ना करें भाई, आप तो अभी मोबाइल निकाल रहे हैं, अभी सर्च ना करें, बल्कि अभी तो ये बात सुने आप गौर से। घर जाने के बाद आप सर्च करें। तो आप जब सर्च करेंगे इशाअतुल उलूम मदरसा हिस्ट्री, ये सर्च करें तो आपको ख़ुद ब खुद बताया जाएगा। तो इसमें मदरसे में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किचन है। किस तरह? ये जो किचन है जिसमें खाना बनता है और तलबा को खाना खिलाया जाता है, ये 80,000 स्क्वायर फुट में है। 80,000 स्क्वायर फुट में ये किचन है। और अजीब बात सुने आप, आगे सुने आप, इधर देखें, आगे सुने। ये जो 80,000 स्क्वायर फुट में जो ये किचन है, इस किचन की जो छत है वो बग़ैर पिलर के है। शौक लगा? क्या हुआ? परेशान हो गए आप? 80,000 स्क्वायर फुट की छत बग़ैर पिलर के मौजूद है, बग़ैर पिलर के कायम है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना पैसा लगा होगा इसको तामीर करने में, इसकी छत डालने में, इसकी छत बनाने में। और ये इतना बड़ा किचन है कि 15,000 तलबा एक वक्त में यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं। कितने? 15,000 तलबा एक ही वक्त में खाना खा सकते हैं। खा सकते नहीं बल्कि खाते हैं, वहीं खाते हैं। और इस मदरसे की एक ख़ासियत ये है कि इस मदरसे में अब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने हाथों से कुरान लिखा है, अपने हाथों से। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मदरसा होगा कि जिस मदरसे के बच्चे ऐसे हों
کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ اے نوجوانوں ادھر دیکھو، آج کل تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ہیرو ہے وہ مر جائے تو پورے ہندوستان کو پتہ ہوتا ہے، پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور ہر نوجوان کی زبان پر وہ نام رہتا ہے کہ فلاں ہیرو صاحب جو ہے مر گئے، فلاں ہیرو مر گئے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ جس نے 128 مدرسے تعمیر کیے، 7000 مسجدیں بنائی، 2400 مکاتب قائم کیے، 78 اسکول قائم کیے، 17 کالج بنائے، اور 2 لاکھ طلبہ آپ کی زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ ہسٹری نہیں معلوم، یہ کہانی نہیں معلوم۔ یہ بھی ایک کہانی ہے، یہ بھی ایک مرد مجاہد کی کہانی ہے۔ اس کہانی کو یاد کریں آپ، اور یہاں سے جانے کے بعد بچے کو ایک کہانی بتائیں کہ اس ہندوستان میں ایک مرد مجاہد ایسا بھی تھا، ایک عالم دین ایسا بھی تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں 128 مدرسے تعمیر کیے، یعنی ایک ہی مدرسے کے تحت 128 مدرسے چل رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس مرد مجاہد کی زندگی آپ کو پتہ چل گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ قرآن سے آپ کو بہت زیادہ دلچسپی تھی، قرآن سے اتنی محبت کہ آپ کو جو لقب دیا گیا وہ خادم القرآن، آپ کا جو لقب ہے وہ خادم القرآن ہے، یعنی قرآن سے اتنی محبت تھی۔ اور آپ کو 2 درد بہت زیادہ تھے، یعنی 2 طرح کی بے چینی، اور 2 درد میں آپ کڑتے رہتے تھے، 2 کڑھن تھی آپ کو کہ مسلمان کا ہر بچہ حافظ قرآن ہو، اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو کم سے کم قرآن پڑھنا جانتا ہو، اچھی طریقے سے قرآن پڑھ سکے۔ یہ آپ کا پہلا درد تھا۔ اور دوسرا درد یہ تھا آپ کا کہ ہر جگہ پر مکاتب قائم ہو، ہر جگہ پر مکتب قائم ہو، ہر جگہ پر، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر جگہ، ہر شہر، ہر مسجد میں مکتب قائم ہو، ہر مسجد میں۔ یہ 2 کڑھن آپ کو بچپن سے تھی، اور آپ ہمیشہ ایک آیت پڑھتے رہتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا بعض بیانوں میں، آپ بھی سن رہے نہیں، ہاں سننا چاہیے، تو آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے۔ تو اس بیان میں کئی مرتبہ ایک آیت کو آپ پڑھتے ہیں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ عجیب آیت ہے، یعنی یہ وہ آیت ہے کہ آدمی کتنا بھی اوپر چلا جائے تو آدمی اگر اس آیت پر غور کرے تو آدمی اپنی موت کو نہیں بھول سکتا۔ نہ کسی کو اپنی موت کو بھولنا چاہیے، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن اس آیت کا ذہن میں اتر جانا، دل و دماغ میں پیوست ہو جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کو یقین ہے آخرت پر، اس آدمی کو یقین ہے اپنی موت پر، اور اس آدمی کو یقین ہے اپنے حساب و کتاب پر۔ تو آپ ہمیشہ اس آیت کو پڑھتے رہتے تھے، تو ہمیں بھی یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ دیکھو، ایک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک علم، دوسرا نیک اولاد، تیسرا صدقہ جاریہ۔ میں کہتا ہوں کہ شاید ہی آپ میں سے یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں۔ علم آپ کے پاس نہیں ہے، بتاؤ کس کے پاس ہے علم؟ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، جو ہے ٹوٹا پھوٹا ہے تھوڑا بہت، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے یا نہیں۔ آپ دعا کریں، آپ دعا ہی نہیں کرتے ہمارے لیے، آپ دعا کریں۔ ہاں، ابھی ہاتھ نہ اٹھائیں، ابھی دعا نہ کریں، ابھی مجھے دکھانے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، نہیں، ابھی آپ دعا نہ کریں، آپ بعد میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ ایک علم، کہ آدمی کے پاس علم ہو ایسا کہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو اگر کوئی آدمی علم والا تھا اور اپنے علم کو پھیلا گیا تو مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ تو عالم تھے، اور آپ نے تو اتنا بڑا مدرسہ قائم کیا ہے، آپ عالم تھے، ہزاروں شاگرد، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شاگرد آپ کے موجود ہیں۔ اور دوسرا، جو عمل باقی رہتا ہے اور جس عمل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد، وہ ہے نیک اولاد۔ اور آپ کی تو جو اولاد ہیں آپ کے سامنے ہی ہے، مولانا حذیفہ وستانوی اور مولانا اویس وستانوی، آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک صاحبزادے اور تھے آپ کے جن کی وفات ہو چکی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو نیک اولاد چھوڑ کر بھی گئے آپ۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ، اب یہ جو اتنا بڑا مدرسہ قائم ہے اور 128 مدرسے آپ کے ماتحتی میں چل رہے ہیں، 2400 مکاتب چل رہے ہیں، 7000 مسجدیں آپ نے تعمیر فرمائی، 78 اسکول، 17 کالج، یہ سب صدقہ جاریہ تو ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم کہ جنہوں نے یہ تینوں کام کیے ہوں۔ حضرت نے یہ تینوں کام کیے، یہ تینوں کام۔ تو حضرت اس دنیا سے چلے گئے، لیکن قیامت تک جو باغ آپ نے لگایا، قیامت تک اس کا پھل حضرت کو ملتا رہے گا۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ثواب آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہوا، آپ کا پوتا حافظ قرآن ہوا، تو پوتا حافظ قرآن جب ہوا تو آخری سبق سننے کے لیے پوتے کو مدینے لے گئے، اور روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر اس کا آخری سبق سن رہے ہیں اپنے پوتے کا۔ کہاں پر؟ مدینے میں آخری سبق۔ یعنی قرآن سے اتنی محبت، بتاؤ، اور قرآن سے اتنی محبت کہ پوری دنیا سے قاری بلائے، مسابقے کرائے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی اس مدرسے سے پہلے کسی نے مسابقے کے لیے پوری دنیا سے قاریوں کو بلایا ہو، صرف آپ نے ہی۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ امریکہ کے اندر 18 ایکڑ زمین خریدی، جس میں مدرسہ اور اسکول شروع کیا۔ 18 ایکڑ امریکہ کے اندر معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں آدمی 1 ایکڑ زمین نہیں خرید سک رہا ہے ہندوستان میں، تو وہ آدمی امریکہ میں جا کر 18 ایکڑ زمین خریدے، کتنا مشکل کام ہے۔ تو 18 ایکڑ شکاگو میں آپ نے زمین خریدی، وہاں پر مدرسہ شروع کیا، اسکول شروع کیا۔ میں کہتا ہوں کہ مغل بادشاہ وہ کام نہ کر سکے جو ایک عالم دین کر گئے۔ وہ مغل بادشاہ کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر کتنے سال حکومت کی؟ 700 سال، 800 سال، 900 سال، بتاؤ۔ 900 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی وہ سارے مغل بادشاہ مل کر وہ کام نہ کر سکے جو ایک عالم دین نے کیا۔ بڑے بڑے بادشاہ محروم ہو گئے ان کاموں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام لیتے ہیں تو کس سے بھی لے لیتے ہیں۔ اور آگے سنیں آپ کے اندر 2 صفات تھی۔ کتنی صفات؟ 2 صفات۔ تو آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر وہ 2 صفات پیدا ہوں؟ چاہتے نہیں؟ ہاں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 صفات ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ یہ 2 صفات، پہلی صفات کیا ہے؟ اور یہ 2 صفات جو ہیں وہ صحابہ والی صفات ہیں، اور یہ صفات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی صفات آپ کے اندر یہ تھی، پہلی صفت کہ ہر معاملے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع فرماتے تھے۔ ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ آ جائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کو رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو بتاتے۔ یہ آپ کا حال ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں بھائی، ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی مصیبت پریشانی آ گئی، لاؤ بھائی بابا صاحب کو بلا کے، بلاؤ پیر صاحب کہاں ہیں، بابا صاحب کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو بتائیں گے۔ اللہ کو بتا رہے نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس کب آئے؟ جب اس بابا نے لوٹ لیا اور برباد کر دیا، کچھ بچا نہیں، اب بابا کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے۔ اس بابا نے بھی سارے پیسے لے کر دھتکار دیا، اور اس بابا کو بھی معلوم ہو گیا، اس پیر صاحب کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اب آخر میں کیا کر رہے ہیں؟ آخر میں اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ آخر میں یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور آپ کے اندر پہلی صفت کیا؟ کہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ آپ نرم دل انسان تھے، نرم دل انسان۔ آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، کبھی غصہ نہیں، آرام سے آہستہ سے آپ بات کرتے تھے، ٹھنڈے دماغ سے آپ بات کرتے تھے، اور سب سے بات کرتے تھے، کوئی امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب سے بات کرتے تھے۔ ایسا نہیں کوئی امیر صاحب آئیں گے تو ان سے بات کریں گے، کوئی غریب صاحب آئے تو ان سے بات نہیں کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ سب سے بات کرتے تھے اور نرم انداز سے بات کرتے تھے۔ غصہ کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے آپ۔ تو یہ 2 صفت آپ کے اندر تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت مولانا غلام محمد بستانی کے اندر یہ 2 صفات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے اندر یہ 2 صفات پیدا ہوں۔ اور 2 نصیحت آپ فرماتے، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس جاتا تو 2 نصیحت آپ فرماتے۔ پہلی نصیحت کیا؟ کہ قرآن کی تلاوت کرو، ارے بھائی قرآن کی تلاوت کرو، ارے بھائی قرآن کی تلاوت کرو۔ یعنی سب کو نصیحت فرماتے، چاہے وہ کوئی حافظ قرآن ہو یا نہ ہو، عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کے پاس گیا تو آپ سب سے پہلی نصیحت یہ فرماتے بھائی قرآن کی تلاوت کرو۔ اور دوسری نصیحت یہ فرماتے کہ نماز کا اہتمام کرو۔ دوسری نصیحت یہ فرماتے نماز کا اہتمام کرو۔ یعنی سب کو نصیحت فرماتے آپ
کیا پیاری نصیحت ہے آپ کی کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا۔ اور آپ کے جو آخری الفاظ تھے، مولانا حذیفہ وستانوی جو آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے جو آخری الفاظ تھے بس وہ یہی تھے، اللہ 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 اللہ، یعنی آپ کے آخری الفاظ اللہ اللہ، یعنی اللہ 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 اس طرح بولتے بولتے اس دنیا سے چلے گئے، بولتے بولتے۔ اور جب روح نکلی، جان نکلی، تو اتنی آہستہ سے جان نکلی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ ان کے جو بیٹے ہیں مولانا حذیفہ وستانوی، انہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خود بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، جو ڈاکٹر پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ مولانا کی روح قبض ہو چکی ہے، مولانا کی جان نکل چکی ہے، مولانا وفات پا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلا، اتنی آہستہ سے۔ اور یہاں دیکھ لیں آپ اپنے گھروں کے اندر جا کر دیکھ لیں، آپ کے دادا اور پردادا اور جو آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار وفات پائے ہوں گے، تو آپ نے ان کا آخری ٹائم دیکھا ہوگا کہ کتنی مشکل سے ان کی جان نکل رہی ہے۔ سب جو ہے چیخ کر چلا کر یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، تو جان نکل رہی ہے۔ اور معلوم ہے کہ کیسے کتنی سختی کے ساتھ جان نکلتی ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں آپ کہ ایسے آہستہ سے جان نکل گئی، آہستہ سے، کہ پتہ ہی نہ چلا کیسے جان نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ اور آپ کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگ شریک تھے، لاکھوں لوگ، کیونکہ 12:30 بجے 4 مئی اتوار کے دن 12:30 بجے رات میں آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ اس کے بعد قبرستان تھوڑی دور ہے قبرستان، لیکن قبرستان لے جانے کے لیے 3 بج گئے، رات کے 3 بج گئے قبرستان پہنچتے، حالانکہ تھوڑی دوری ہے قبرستان، لیکن جاتے 3 بج گئے۔ تو اتنا زیادہ رش تھا آپ کے نماز جنازہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مدرسے کی حفاظت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی موت نصیب فرمائے جیسے حضرت والا کی ہوئی۔ تو یہ کون تھے؟ یہ ہے مولانا غلام محمد وستانوی رحمہ اللہ، جن کے متعلق آپ کو میں نے تھوڑی سی بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں آپ کے متعلق، آپ جو ہے ان کے چینل سے جڑ جائیں، جو ان کا چینل ہے اشاعت العلوم چینل ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے ان کا بھی چینل ہے حذیفہ وستانوی، تو آپ ان سے جڑ جائیں، تو وہ گاہے بگاہے جب موقع ملے گا تو آپ کو بتاتے رہیں گے، تو آپ وہاں سے سنتے رہیں۔ لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے علماء کا تذکرہ کریں، علماء کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت نازل فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کو ہم پر بھی ترس اور رحم آئے گا۔ تو علماء کا تذکرہ کرتے رہیں، سنتے رہیں۔ اور آپ سب سے ایک درخواست ہے، جانے سے پہلے آپ اب جمعہ پڑھیں گے، جمعہ کی نماز جب ہو جائے گی، دعا کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، اور اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کے لیے کیا کریں؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور حضرت کو ایصال ثواب کریں۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے جتنا بتا دیا اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پڑھنا ہے سب کو، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ وہ اتنا بڑا مدرسہ ہمارے لیے قائم کر گئے ہیں، اتنے سارے اسکول، کالج، مسجد کس کے لیے چھوڑ کر گئے؟ ہمارے لیے، تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ضرور کریں۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے، باتیں ان کی کافی ہیں، ان کے چینل سے آپ جڑ جائیں تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو بہت سارا مواد اور بہت ساری ان کے متعلق باتیں، نصیحتیں اور کیا کیا ان کے ملفوظات تھے وہ سب آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتوں سے فارغ ہو جائیں بھائی۔